أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویته ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. سورہ صاد کی یہ آخر سے چند آیات ہیں. ان آیات میں جیسا کہ گزشتہ درس کے آخر میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے تخلیق آدم اور ابلیس کا تذکرہ کیا ہے کہ اس وقت کیا معاملہ پیش آیا، کس طرح کا سلسلہ جو ہے وہ ملکوت السماوات میں ہوا. تو یہ واقعہ قرآن کریم کے متعدد مقامات 5-6 مقامات پر ہیں اور ان مقامات پر تقریباً ایک ہی جیسا واقعہ ہے، تھوڑا تھوڑا فرق، کہیں کچھ کم ہے کہیں کچھ زیادہ ہے. اور جیسا کہ ایک دن میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم میں بعض چیزیں مکرر ہیں، تکرار ہے، لیکن تکرار بیکار نہیں ہے. ایک ہے کہ بلا وجہ ایک بات کو بار بار کیے جانا، ایسا نہیں ہے. جہاں قرآن کریم میں تکرار ہے وہاں کوئی نہ کوئی نئی چیز ضرور ہے، کوئی نہ کوئی نئی بات، نئی چیز، نئی حکمت، نیا نقطہ آپ کو ضرور ملے گا. اور یہ بات قرآن کریم کے کئی معاملات، کئی مسائل ہیں جن میں آئی ہے کہ ایک جگہ دہرایا گیا مختصر، کسی جگہ دہرایا گیا معتدل انداز کا متوسط، اور کسی جگہ قدر تفصیل کے ساتھ. یہاں سورہ صاد میں اللہ رب العزت نے تخلیق آدم کا ذکر کیا ہے اور ارشاد فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. جب کہا تیرے رب نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا من طین، کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے جا رہا ہوں، مٹی سے ایک انسان کی تخلیق کرنے جا رہا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے صحیح کر لوں،
یعنی اس کو انسانی شکل میں ڈال لوں، انسانی پیک کر اسے دے دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو پھر تم سارے کے سارے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنا سر جو ہے اس کے سامنے زمین پہ رکھ دو۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، فرشتوں نے، سبھی کے سب فرشتوں نے بیک وقت سجدہ سر انجام دیا۔ یہاں کلہم بھی ہے اور اجمعون بھی ہے۔ اجمعون کا معنی بھی جمع ہی ہے اور کلہم کا معنی بھی جمع ہی ہے، کلہم سارے۔ یہ تو میرا خیال ہے آپ کو سب کو معلوم ہے نا، یہ عربی تو عام ہمارے یہاں کلہم۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ فرشتے سارے کے سارے سجدہ ریز ہو گئے، اور اجمعون میں اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں سارے سجدہ ریز ہو گئے، یہ نہیں کہ کچھ بعد میں نہیں، جتنے بھی ملائکہ ہیں اللہ کا حکم سنتے ہی وہ سارے کے سارے اپنا سر سجدے میں گرا گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ استکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے تکبر کی راہ اختیار کی اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ کانا بمعنی سارا، یعنی ہو گیا۔ اب یہاں ابلیس کو کیا یہ حکم تھا یا نہیں تھا، کیونکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، دوسری جگہ آئے گا کہ وہ جنوں میں سے تھا، وہ انسانوں میں سے تھا بھی نہیں۔ انسان تو پہلے ابھی آدم علیہ السلام ہے، پہلے انسان تو ابھی آدم علیہ السلام ہے جن کی تخلیق ہوئی ہے۔ ابھی اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اس میں روح پھونکی اور فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، اور یہ چونکہ جن تھا فرشتوں میں سے نہیں تھا، تو کیا اس کو بھی یہ حکم تھا یا نہیں تھا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا شمار ہی فرشتوں میں ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں بھی کوئی بڑا نیک آدمی ہو تو لوگ یہی کہا کرتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ انسان ہے تو انسان، لیکن یہ فرشتہ ہے کہ جس طرح فرشتے نیکیاں کرتے ہیں گناہ نہیں کرتے، اسی طرح یہ انسان بھی نیکیوں کا پتلا ہے اور گناہ نہیں کرتا۔ اس ابلیس کا جو کہ اصلاً جن ہے، عبادت گزار اس حد تک تھا کہ اس کا شمار فرشتوں میں ہونا شروع ہو گیا تھا، اس اعتبار سے اسے بھی حکم تھا کہ تم بھی سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں کو حکم تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی وہاں چونکہ شامل ہے، اس کو بھی حکم ہے، لیکن استکبرا، جن نے تکبر کی راہ اختیار کی، اس ابلیس نے تکبر کی راہ اختیار کی، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تکبر کے نقصانات میں سے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا، سب سے بڑا متکبر کون ہے؟ ابلیس۔ اور کوئی آدمی اگر تکبر کرتا ہے تو اس کی اس تکبر کی چال کو کیا کہا جائے گا کہ یہ شیطانی چال ہے۔ تکبر کرنا شیطانی فعل اور شیطانی چال ہے۔ ابلیس نے سب سے پہلے تکبر کیا اور اس کا انجام اس نے دیکھ لیا، اور پوری کائنات، پوری دنیا قیامت تک اس کا انجام پڑتی رہے گی کہ تکبر کے نتیجہ میں اللہ نے اسے جنت سے دھتکار دیا، نکال دیا۔ قال، اللہ رب العزت نے شیطان سے، ابلیس سے پوچھا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، جس کی تخلیق میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کی ہے، تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا ہے، کس چیز نے منع کیا ہے کہ تو اسے سجدہ کرے؟ لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تم تکبر کی راہ اختیار کر رہے ہو یا تم بڑے بنے ہو؟ عالین، بڑے لوگوں میں سے ہو۔ شیطان سے اللہ رب العزت نے یہ سوال کیا تو اس وقت شیطان نے جو جواب دیا وہ بھی قابل غور ہے۔ جس طرح تکبر کا انجام برا ہے، اسی طرح شیطان کا جو جواب ہے اس کے اندر بھی ایک نقطہ موجود ہے۔ قال انا خیر منہ، شیطان کہتا ہے کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ انا خیر منہ،
خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ یہ ابلیس کی سمجھیں کہ اپنی عقل ہے، ابلیس کی اپنی سوچ ہے، ابلیس کا اپنا اندازہ ہے کہ مجھے چونکہ آگ سے بنایا گیا ہے اور یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، میں افضل ہوں۔ گویا کہ آگ سے بننا افضل ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں، مٹی ہے، آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اللہ رب العزت ان میں سے جوڑ کر جس کو جو چیز چاہے بنا دے۔ اب جو اللہ کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، اس میں افضل غیر افضل والا جو معیار ہے وہ کس نے قائم کرنا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے یہاں ہے۔ اور خاص طور پر ایک چیز جو آگ سے بنائی گئی وہ بھی اللہ کی مخلوق، جو مٹی سے بنائی گئی وہ بھی اللہ کی مخلوق، ان دونوں میں سے اگر کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی دوسرا کام ہوگا۔ مخلوق ہونے کے اعتبار سے دونوں مخلوق ہوئے، اب کوئی دوسری باہر کی چیز ایسی، کوئی ایسا کام ہونا چاہیے، ہوگا جس کے نتیجہ میں آ کر اس کو فضیلت حاصل ہوگی، ایک کو، اور دوسرا جو ہے وہ اس سے کمتر درجے کا ہو جائے گا۔ اور وہ دوسرا باہر کا کام کیا ہوگا؟ وہ ہوگا اللہ رب العزت کی، اللہ کے بندے کے دل میں اللہ رب العزت کا تقوی اور خوف، اللہ رب العزت کی اطاعت اور اللہ رب العزت کی احکام کی تابعداری۔ اگر احکام کی تابعداری مٹی کی بنی چیز میں زیادہ ہے تو وہ زیادہ افضل ہے، آگ سے بنی چیز میں زیادہ ہے تو وہ زیادہ افضل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ معیار مقرر کر دیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تعارف کے لیے۔ یہ خاندان قبیلے اس لیے نہیں ہے کہ یہ قبیلہ افضل ہوگا، یہ 2 نمبر ہوگا، یہ 10 نمبر ہوگا، یا اتنے نمبر، نہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے صرف تعارف کے لیے بنائے۔ یہ جیسے یہاں سعودی عرب میں یہ غامدی ہے، یہ گہتانی ہے، یہ گرنی ہے، یہ شہری ہے، یہ سہرانی ہے نا قبیلے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ چیمہ ہے، یہ چٹھا ہے، یہ رانا ہے، یہ چودھری ہے، یہ فلاں ہے۔ سیم ہمارے یہاں بھی وہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان ناموں کی وجہ بتا دی کہ یہ نام قبیلے الگ الگ کیوں ہیں، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اور ساتھ ہی فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بھی بہتر وہ ہوگا، زیادہ عزت والا اللہ کے یہاں مقام و مرتبہ والا وہ ہوگا، اتقاکم، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا۔ مٹی کا بنا ہونا کوئی عیب نہیں، اور آگ سے بنا ہونا کوئی فضیلت نہیں۔ عیب فضیلت بنے گی تو عمل کے نتیجہ میں بنے گی۔ اگر عمل صحیح ہے تو اللہ رب العزت کے یہاں عزت ہے، عمل صحیح نہیں ہے تو پھر اللہ کے یہاں عزت نہیں ہوگی۔ یہ انسان اپنی فطرت میں کہتے ہیں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ نوری ناری نہیں ہے۔ یہ انسان اگر اللہ رب العزت کا تابعدار ہے، اللہ رب العزت کے احکام کو ماننے والا ہے، تو پھر اس کو مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ شیطان نے، ابلیس نے جو اپنی دلیل دی، اس وقت اپنی دلیل کے طور پر اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے تم نے مٹی سے بنایا ہے۔ یہاں ایک نقطہ جو میں ذکر کر رہا تھا کہ قابل غور نقطہ ایک یہ ہے کہ بعض لوگوں کی آج تک یہ عادت چلی آ رہی ہے، قرآن کی آیت آ جائے تو آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو آ جائے، جو میرے کسی بڑے نے کیا رکھا ہے میں اسے سر منہ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہمارے یہاں؟ تو خاص طور پر بہت جڑ پکڑ چکا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھیں ٹھیک ہے، حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کا حوالہ دے کے حدیث ذکر کریں، آنکھوں سے دکھا دیں، کہیں گے یہ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن جو کنڈی ہماری لگی ہوئی ہے نا ایک جگہ اور وہ زنگ کھا چکی، وہ وہاں سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کی نصوص، قرآن کریم کی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی نصوص، سب کو چھوڑنا منظور ہے،
اپنے اس بزرگ، اپنے اس استاد، اپنے اس امام کی بات کو، قول کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، اور پھر ساتھ ہی وہی دلیل دیتے ہیں جو بالکل ابلیسی رنگ کی دلیل ہوتی ہے، جی کیا وہ قرآن نہیں جانتے تھے؟ کیا وہ حدیث نہیں جانتے؟ کوئی شخص ایسا دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ سارے علم کا عالم ہے؟ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑا عالم، ہر عالم میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، ہر عالم کے پاس کسی شعبے کا علم زیادہ ہے۔ آپ جیسے دیکھتے ہیں بعض لوگ مشہور ہیں مفسرین قرآن، قرآن کے مفسر، انہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا علم عام لوگوں کی نسبت زیادہ دیا۔ علماء عام ہیں لیکن وہ مفسر قرآن ہیں۔ کچھ ہیں محدثین، اللہ نے علم دیا ہر طرح کا، لیکن علم حدیث میں وہ مہارت رکھتے ہیں۔ مفسرین، محدثین، فقہاء، مورخین، سیرت نگار، ایک الگ الگ شعبہ ہے۔ ایک آدمی کہے کہ وہ ہر شعبے کا مکمل عالم ہے، دنیا میں ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اب یہ کہنا کہ کیا ہمارے استاد، کیا ہمارے وہ بزرگ، کیا ہمارا وہ فلاں، اسے قرآن نہیں آتا تھا یا اسے حدیث نہیں آتی تھی، یہ محض کٹ حجتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مقابلے میں جب کسی انسان کی بات کو مانتے ہیں، وہ سراسر ابلیسی انداز ہے، وہ شیطانی چال ہے۔ شیطان نے اللہ کے حکم کے سامنے کیا کہا ہے؟ اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، وہ تم سے اچھا ہے یا برا ہے، چھوڑ دو اس کو۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اسے سجدہ کرو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، سجدہ کرو، بات ختم ہو گئی۔ فرشتے جو اتنی مقدس مخلوق ہیں، جو اصلاً بھی نور سے ہیں، یہ تو اصلاً خود نار سے ہے، خود اعتراف بھی کر رہا ہے، جو اصلاً نور سے ہیں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ انہوں تو نہیں کہا کہ ہم نوری ہیں، ہم نے تو کبھی ایسی کوئی سوچی بھی نہیں تھی کہ ہم کسی اور کو سجدہ کریں گے۔ اللہ نے حکم دیا فسجد الملائکہ کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتوں نے ایک ہی وقت میں سجدہ کر دیا، اور یہ سب اکڑ کے کھڑے ہو گئے، نہیں جی میں تو اس سے افضل ہوں، میں اسے سجدہ کیوں کروں گا؟ اللہ رب العزت کے ارشاد کے سامنے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کسی غیر اللہ کا، غیر نبی کا قول یا فتویٰ یا فعل ماننا اور اس پر عمل کرنا، یہ سب سے پہلا کام شیطان نے کیا ہے۔ لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیں، اہل علم کے جتنے بھی اجتہادات ہیں، اہل علم کی جتنی بھی محنتیں ہیں، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے دین کو نکھارنے سنوارنے میں بہت خدمات سر انجام دی، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جہاں کہیں کسی سے کوئی بھول ہوئی ہو اسے بھی ہم اپنے لیے شریعت بنا لیں، جہاں بھول ہوئی ہے چھوڑ دیں۔ ایک آدمی نے 10 20 100 50 کتابیں لکھی، ان میں کہیں غلطی آ گئی ہے، اب کہیں کہ نہیں وہ غلطی بھی ہمیں ماننی ہے کیونکہ اتنی کتابیں ہیں اس کی اور وہ ساری کتابیں صحیح ہیں، ایک بات کیسے غلط ہو سکتی؟ قرآن و سنت کے منافی ہے، چھوڑ دیجئے۔ اور چھوڑنے کا معنی یہ بھی نہیں ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اولیاء کے گستاخ ہیں، یہ اماموں کے گستاخ ہیں، یہ پیروں کے گستاخ ہیں۔ اس میں گستاخی کیا ہے؟ اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی نبی نہیں ہے، اس سے بھول ہو جانا عین فطرت انسانی ہے یا نہیں؟ نبی ہے تو اس کو اللہ رب العزت فوراً سیدھا کر دیتا۔ اب ہر انسان کے ساتھ تو یہ بات لگی ہوئی نہیں ہے کہ اسے سیدھا کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، بلکہ اپنی زبان مبارک سے کہہ دیا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ واقعہ قرآن کریم میں مشہور ہے نا، سورۃ تحریم، اے میرے نبی لما تحرم ما حل اللہ، اے میرے نبی اللہ نے جو چیز حلال کی ہے تو کون ہوتا ہے حرام کرنے والا؟ تم کیسے حرام کرتے؟ اللہ رب العزت نے فوراً بتا دیا، آپ نے وہ بات ختم کر دی۔ اب مجھے آپ کو کسی بڑے سے بڑے سرکار کو یہ بات اللہ اب نہیں بتائے گا، اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، ہم سے غلط اجتہادات ہوں گے، ہم سے غلط مسائل صادر ہوں گے، ہم کہیں کہ نہیں جی بس جو کچھ انہوں نے کہہ دیا وہی کہہ دیا کافی ہے، یہ بالکل غلط چال ہے۔ اور یہ معنی نہیں ہے کہ غلطی ہوئی تب سارے کے سارے آدمی کو چھوڑ دیا جائے۔
ہمارے یہاں ایک رویہ بڑا غلط یہ بھی ہے، دونوں طرف شدتیں ہیں، لیں گے تو 100% لے لیں گے، غلطیوں سمیت قبول کر لیں گے، یہ بھی غلط ہے، چھوڑیں گے تو 100% چھوڑ دیں گے، تمام تر اچھی صفات بھی ساتھ ہی چھوڑ دیں گے، یہ بالکل ہی غلط ہے۔ ایک آدمی میں کوتاہی ہے، کوتاہی ایک سائیڈ میں رکھیں، جو صحیح باتیں ہیں مانیں، عمل کریں، اور اس کا بہترین طریقہ ہمارے پاس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دونوں شاگردوں امام ابو یوسف، قاضی ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، ان کا طریقہ اگر آپ اختیار کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ احترام بھی دل میں اسی طرح قائم ہے، لیکن جہاں بات آتی ہے مسئلے کی تو وہاں استاد شاگرد والی کوئی بات نہیں۔ آپ فقہ حنفی کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کبھی فتویٰ ہے شیخین کے اقوال پر، کہیں ہے صاحبین کے اقوال پر۔ شیخین قاضی ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں شیخین یعنی بڑے ہیں۔ صاحبین دونوں ساتھی جو شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی، کبھی فتویٰ پورے کا پورا شاگردوں کی بات پر ہے، کبھی فتویٰ بڑوں کی بات پر ہے، کبھی فتویٰ صرف امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ دو شاگرد یہاں یہ بڑے گستاخ تھے، کبھی کسی نے کہا ہے؟ فقہ حنفی کے مسائل میں سے اگر 2/3 نہیں تو کم از کم آدھے پونے ایسے مسائل ہیں جن میں استاد شاگردوں کی نہیں بنتی۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ شاگردوں نے کہا ہو کہ یہ غلط ہیں ہمارے استاد، کبھی آپ نے سنا ہو کسی نے لکھا ہو کہ استاد نے امام صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ میرے شاگرد گستاخ، کبھی سنا کسی نے؟ کبھی نہیں۔ ٹھیک ہے، بات علمی انداز سے ہو رہی ہے، جو علم قرآن و سنت کی روح سے صحیح ہے وہ صحیح ہے، اور جس کے پاس وہ علم ہے وہ آدمی صحیح ہے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے استاد جو ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں، کچھ مسائل میں ہماری رائے نہیں مان رہے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج یہ بڑا پرابلم ہے کہ چھوڑیں گے تو سارا چھوڑ دیں گے، اور اپنائیں گے تو پھر نبی بنا کے اپنا لیں گے کہ شاید ان سے کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں۔ کئی شخصیات کے نام لیے جا سکتے ہیں، لیکن کیا ضرورت ہے نام لینے کی سب کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں قرآن و سنت سے کوئی بات ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ چاہے کوئی بھی کہہ رہا ہے، بڑے سے بڑا امام ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا پیر ہو، اپنا باپ ہو، کوئی بھی ہو، قرآن و سنت کے منافی بات کو چھوڑ دیں، اور اگر قرآن و سنت کے مطابق آ رہی ہے، آپ کے دل میں اس کے خلاف ہو سکتا ہے کسی دوسری وجہ سے نفرت ہو، کوئی بات نہیں۔ اختلافات، رائے کا اختلاف، اجتہاد کا اختلاف ممکن ہے، لیکن جب اس کی بات صحیح ہے تو اس کو قبول کر لو۔ یہ رویہ سب سے پہلے غلط رویہ اپنانے والا بھی ابلیس ہے۔ اس نے یہ رنگ اختیار کیا کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں، یا یوں کہیے کہ اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنی قیاس پیش کی، کہا کہ میں افضل ہوں۔ یہ تو قیاس ہی تھی نا، افضل کون ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس نے اپنا گمان، اپنا ظن یہ پیش کر دیا کہ میں افضل ہوں کیونکہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، اور یہ آدم چونکہ مٹی سے بنایا گیا ہے اس لیے یہ مجھ سے کمتر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اس نے یہ بات کہی، فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم، فرمایا اس جنت سے، ان آسمانوں سے نکل جاؤ، تو رجیم ہے، دھتکارا ہوا ہے، یعنی تمہیں یہاں سے ذلیل و خوار کر کے ہم نکال رہے ہیں۔ رجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا، یہ وہی رجیم ہے۔ تم جنتوں سے، تم آسمانوں سے نکل جاؤ، فإنک رجیم، تو دھتکارا گیا، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور تم نافرمان ہو قیامت کے دن تک، تم پر میری لعنت جو ہے وہ پڑتی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے اس کو یہ بھی کہا کہ صرف یہ نہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ، تم پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، اور بے شک تم پر لعنت ہے میری، اِلَى یوم الدین، قیامت کے دن تک۔ اب لعنتی ہو گیا، دھتکارا گیا،
لیکن جیسے آدمی نکلتے نکلتے بات کرتا ہے نا، نکلتے نکلتے کہتا ہے قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے دے۔ اب مہلت مانگتا کہ مجھے مہلت دے دے، میں تھوڑا غور فکر کر لیتا ہوں، مہلت دے دے میں دوبارہ سجدے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، تو بات بڑی اچھی تھی۔ آدم علیہ السلام سے بھی تو غلطی ہوئی ہے نا، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی۔ اللہ نے فرمایا جنت تیری، جنت میں جو کچھ ہے کھاؤ پیو مزے کرو، ایک کیس درخت سے بچ جانا، نہیں بچ پائے، غلطی ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے کیا کہا کہ نہیں ٹھیک ہے میں نے کھا لیا، اور میرا اللہ رب العزت فوراً رجوع کر لیا، توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ کی طرف رجوع کیا، توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ وہاں بھی غلطی ہوئی، معافی ہو گئی، یہاں غلطی ہوئی، اس نے معافی کی طرف آنے کی بجائے مہلت مانگی، اور مہلت سوچ سمجھ کر رجوع کرنے کے لیے نہیں مانگی، کھلا کھلا مہلت جو ہے اس میں اعلان کر دیا کہ اے اللہ مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو اس آدم کی وجہ سے مجھے یہاں سے نکالا گیا ہے، میں تیرے ان بندوں کو یا آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ اب یہ اور سرکش ہو گیا، اللہ رب العزت سے مہلت مانگ رہے، کہتا ہے قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے اس دن تک کے لیے جب کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ قیامت تک کے لیے۔ اب قیامت تک کے لیے لمبی عمر مان لی، لمبی عمر مجھے چاہیے تاکہ میں درمیان میں مروں نہیں اور بنی آدم کو میں ہمیشہ گمراہ کرنے پہ لگا رہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال فإنک من المنظرین، جاؤ تمہیں مہلت دی، انک من المنظرین، جاؤ بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے، دیے گئےوں میں سے ہو گیا، یعنی تمہیں ہم نے مہلت دے دی ہے، قیامت تک تمہیں موت نہیں آئے گی، اور جو کر سکتے ہو کر کے دکھا دو۔ اللہ رب العزت نے اس کی پھر یہ بات مان لی۔ جس آدمی پر کوئی ناراض ہو جائے اور وہ کوئی آگے نیا مطالبہ کر دے تو لوگ کہتے ہیں نکلو یہاں سے، لیکن اس پہ اللہ رب العزت ناراض بھی ہے، قیامت تک کے لیے لعنت بھی کر دی، لیکن مطالبہ اس کا پھر مان لیا، کہا کہ مجھے مہلت دو، فرمایا جاؤ تجھے مہلت حاصل ہے، تمہیں قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ الی یوم الوقت المعلوم، یعنی تمہارے لیے مقررہ معلوم وقت تک کے لیے مہلت ہے، جب تک کہ قیامت نہیں آتی تب تک تمہیں مہلت دی گئی۔ اب یہ کیا کہتا ہے قال فبعزتک، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، قسم کھائی بڑے زوردار طریقے سے، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لأغوینہم اجمعین، میں تیرے ان سارے بندوں کو، آدم کی ساری اولاد کو میں گمراہ کر دوں گا، یقیناً گمراہ کروں گا۔ لأغوینہم، لأغویہم نہیں کہا، اگر لأغویہم ہوتا تو اس کا معنی تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، لیکن اس نے پوری تاکید کے ساتھ لأغوینہم، میں یقیناً انہیں گمراہ کروں گا، اجمعین، سارے کے سارے لوگوں کو، الا عبادک منہم المخلصین، وہ بندے بچ پائیں گے جو تیرے لیے بڑے ہی، جو تو نے خالص کر لیے ہیں، برگزیدہ ہیں، چنیدہ ہیں، وہ بچ جائیں گے مجھ سے، ورنہ میں کسی کو بچنے نہیں دوں گا۔ اور یہ دیکھ لیں وہ اپنی بات میں کافی کامیاب ہے، کامیاب جا رہا ہے، 100 میں سے کہیں کوئی مخلص آدمی اللہ کا چنیدہ نکلتا ہے، نہیں تو زیادہ تر جو ہیں وہ اسی کی لائن کے، اسی کی پارٹی میں جو بھی آتا ہے اسی کا ٹکٹ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس نے جو نعرہ لگایا ہے اس پہ وہ محنت کر رہا ہے، وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، چیلوں چانٹوں کو لگا رکھا ہے، جنوں میں سے چیلے چانٹے کام کر رہے ہیں اور انسانوں میں سے بھی اس کے چیلے چانٹے ہیں یا نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ اب اس کی پارٹی کے ممبرز صرف جن نہیں بلکہ انسان بھی ہیں، من الجنات والناس اجمعین۔ قرآن کریم صاف طور پر بتایا
کہ جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اس کے لوگ موجود ہیں، وہ کام لے رہا ہے، خود محنت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے اور آج کامیاب جا رہا ہے، اس نے واقعی بنی نوع انسان کو گمراہ کر دیا، جنوں کو، انسانوں کو گمراہ کر دیا، اور تھوڑے لوگ بچ گئے۔ الا عبادک منہم المخلصین، ان میں سے صرف وہ بندے بچیں گے جو کہ چیدہ پسندیدہ، مخلص کا معنی ہے جس کو اپنے لیے خالص کر لیا گیا ہو، یعنی جو اللہ کے پسندیدہ، چنیدہ، سلیکٹڈ چند لوگ ہوں گے وہ بچیں گے۔ اور واقعی آج ہم جب دیکھ رہے ہیں، ہر آدمی، میں، آپ، کوئی آدمی کہے مجھ پہ شیطان کا کوئی زور نہیں ہے، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ ادھر سے بہکاتا ہے، ہمیں ادھر لے جاتا ہے، ادھر سے بہکاتا ہے، ادھر لے جاتا ہے۔ اس نے اپنے جو اس وقت نعرہ لگایا تھا، اپنے نعرے میں کامیابی پانے کے لیے اس نے محنت کی ہے، کر رہا ہے، اور بنی نوع انسان کو گمراہ کیے چلا جا رہا ہے۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت تو صرف سچ ہی کہتا ہے، اللہ رب العزت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیٰ کہ جھوٹ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فرمایا فالحق والحق اقول، سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہتا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، سچ یہ ہے اور میں سچ ہی کہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا، منک وممن تبعک منہم اجمعین، جتنے لوگ تیری پیروی کریں گے، جتنے لوگ تیرے پیچھے لگیں گے، ان لوگوں کو اور تجھے جہنم میں ڈال کے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری باتیں اسے اس کے اس نعرے کے جواب میں سنا دیں کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں گمراہ کروں گا بندوں کو، کچھ لوگ ہی بچیں گے، تو جو بچیں گے تو بچیں گے، باقی تیری پارٹی کے جتنے ممبرز ہیں ان سب کو جہنم میں جھونک دوں گا اور جہنم کو بھر دوں گا ان سے۔ اور جہنم اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے مخلوق ہے، اتنی بڑی، اتنی وسیع و عریض مخلوق ہے کہ وہ جن و انس جہنم میں جانے والے ڈالے جا رہے ہیں، اور اللہ پوچھتا ہے کہ ابھی بھری گئی ہو یا نہیں، تو کیا کہے گا جہنم؟ حل من مزید، کہ ابھی ہمیں کچھ اور چاہیے، ابھی ہمیں کچھ اور چاہیے۔ صحیح حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ رب العزت اپنا قدم مبارک پھر جہنم میں رکھے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں بھر گئی ہوں، میں بھر گئی ہوں، میں بھر گئی ہوں۔ اللہ رب العزت کا قدم ثابت ہے، اللہ رب العزت کا ہاتھ ثابت ہے، اللہ رب العزت کا سمع و بصر ثابت ہے۔ جو چیزیں ثابت ہیں ان کو ثابت مان لیں اور چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت کا عرش پر استوا ثابت ہے۔ اب عرش پر استوا ثابت ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کس طرح مستوی ہوا عرش پر، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ رب العزت کا قدم مبارک کیسا ہے، اللہ کا سمع و بصر کیسا ہے، ہمیں یہ چیزیں نہیں معلوم۔ ان کے پیچھے بھاگنا، ان کی قرید کرنا اور بلا وجہ مین میخ نکالنا، بال کی کھال اتارنا، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ ہے، یہ ہے، آمنا و صدقنا، ہم مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اس سے علاوہ آگے بھاگنا اور ان چیزوں کی تفصیلات میں جانا، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ معروف واقعہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی مجلس میں بیٹھ کر کسی نے اسی طرح کی بات کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ امام صاحب اللہ عرش پر کیسے مستوی ہو گیا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر ناراض ہوئے، کہا الاستواء معلوم، اللہ مستوی ہوا قرآن نے بتا دیا، ہمیں معلوم ہے، والکیف مجہول، تم کہہ رہے ہو کہ کیسے ہو گیا، کیفیت کا پتہ نہیں ہے، مجہول ہے، والسؤال عنہ بدعہ والایمان بہ واجب، اس بات پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے کہ اللہ کیسے مستوی ہوا۔ ایسے ہی کہیں اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا قدم مبارک کیسا، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آمنا و صدقنا۔
من غیر اسماء و صفات کے بارے میں خاص طور پر یہ 2-3 لفظ ہیں، ذہن میں رکھیں، من غیر تحریف ولا تمثیل ولا تشبیہ ولا تعطیل، اللہ کی صفات کا انکار نہیں، اللہ کی صفات کی تشبیہ نہیں، اللہ کی صفات کی تمثیل نہیں، اور اللہ کی صفات میں تحریف نہیں، تبدیلی نہیں، جیسی ہیں ویسا قبول کریں اور اللہ خیر صلی اللہ رب العزت نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں یقیناً جہنم کو تمہارے ساتھ اور تمہاری پارٹی کے ممبرز کے ساتھ، تمہارے ساتھ اور تیرے پیروی کرنے والے جتنے بھی جن و انس ہوں گے ان کے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا۔ قل ما اسألکم علیہ، اب یہ واقعہ آدم اور ابلیس کا ذکر کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ نے فرمایا قل، اے میرے نبی ان مشرکین مکہ کو، کفار کو کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اس دعوت و تبلیغ کے مقابلے میں تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگتا، کوئی دولت نہیں مانگتا، کوئی منصب نہیں مانگتا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں یہ اللہ کا فریضہ ادا کر رہا، اللہ نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ میرے ذمہ لگایا ہے، میں اس کو ادا کر رہا ہوں، مجھے نہ تمہاری جیب سے پیسہ چاہیے، نہ تمہاری دولت چاہیے، نہ مجھے تمہاری طرف سے کسی منصب کی کوئی امید ہے، بلکہ میں اپنی ذمہ داری، اپنی ڈیوٹی اللہ کی طرف سے لگی ہے وہ پوری کر رہا ہوں۔ وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ تکلف کیا ہے؟ ایک چیز آدمی کی بس میں تھوڑا سا ہے، اب وہ تکلف کر کے تصنع جال سازی کرتا ہے، جو ہے وہ تو ہے لیکن اس سے کچھ زیادہ ہی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تکلف نہ کیا کرو، تکلف نہ کرو۔ ایک تکلف تو ہمارے یہاں ہے نا کہ مہمان آیا اور مہمان کے سامنے کھانا وانا رکھ رہے ہیں، دل ہی دل سے مہمان چاہ رہا ہے کہ سب چیزیں لے آئیں، اوپر سے کہتا ہے کہ جی کیوں اتنا تکلف کر رہے ہیں، یہ ہمارا تکلف، جی چاہ رہا ہے کہ لے آئے جو کچھ بھی ہے، اور کہتا ہے جی کیوں اتنا تکلف کر رہے ہیں۔ اور اصل تکلف یہی ہے کہ میزبان کے پاس اتنی توفیق نہیں تھی کہ وہ ایک وقت میں 4-6 ڈشیں تیار کرواتا، سویٹ ڈش 7ویں الگ سے رکھتا، پھل فروٹ الگ سے ساتھ لاتا، اتنی اس میں ہمت نہیں تھی، جان نہیں تھی، لیکن اس نے پکڑ دھکڑ کے دسترخوان سجا دیا ہے۔ یہ تکلف ہے، اتنا یہ تھا نہیں جتنا کس نے کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تکلف نہ کیا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ نے کہ تم کہہ دو ان سے کہ میں تکلف کرنے والے میں سے نہیں ہوں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہان کے لوگوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، اس کی آیات نازل ہو رہی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، فرمایا کہ یہ تو سراسر صرف نصیحت ہے، اس میں سراسر نصیحت، ذکر للعالمین، یہ سراسر تمام جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، اس میں جن شامل ہیں، انسان شامل ہیں، حتیٰ کہ جہان جو ہے وہ صرف جن اور انسان نہیں، اگر یہ ہوتا تو صرف شاید یہ عالمین ہوتا، 2 عالم۔ اللہ نے فرمایا للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، اس میں جن و انس، اس میں انسان اور حیوان، اس میں پرندے چرند، سبھی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری شامل ہیں۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور اس خبر کو تم عن قریب، اس حقیقت کو تم عن قریب یعنی کچھ ہی بعد اچھی طرح جان لوگے۔ آج تم قرآن کا انکار کر رہے ہو، آج اس کے نصیحت ہونے کا انکار کر رہے ہو، آج اس میں آئے ہوئے احکام مسائل ان کا انکار کر رہے ہو، ان سب کا تمہیں عن قریب پتہ چل جائے گا۔ اب مسلمانوں کے لیے اس کے احکام پر عمل کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
جو فریضہ ہے جس کو فرائض منصبی کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں یہ بات شامل ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کے احکام، اللہ کے اوامر اور اللہ کے نواہی، اللہ نے کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا، کن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا، یہ اوامر نواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹس، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ پہنچا دو۔ اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا ناپسند ہے، اور اللہ کن کن عبادات کا انسان سے مطالبہ کر رہا ہے، ان لوگوں کو پہنچا دو۔ اچھے اخلاق، مکارم اخلاق کیا ہیں، ان لوگوں کو بتا دو۔ اچھی صفات، اچھا کردار کیا ہے، یہ ساری چیزیں لوگوں کو پہنچا دو، اور یہ نصیحت تم کر دو، اور اس پہ عمل کریں گے ان کا فائدہ، نہ کریں گے ان قریب ان کو نتیجہ سامنے دیکھنے کو مل جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تم ان قریب یقیناً جان لوگے، نبأہ، اس کی خبر، بعد حین، اگرچہ تھوڑے وقت کے بعد۔ حین کا معنی وقت ہے، بعد کچھ وقت کے بعد، تھوڑے وقت کے بعد۔ اب کچھ وقت یا تھوڑا وقت کب ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، اور تھوڑا وقت ہے بعد حین، تھوڑے وقت کے بعد۔ آج سے 1400 سال پہلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے، اور ہم وہ حدیثیں پڑھتے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہیں۔ آپ نے 2 انگلیوں کو، ملی ہوئی انگلیوں کو ملا کے ہلایا اور فرمایا کہ میرے بعد فوراً قیامت ہے، یعنی اب دوسرا کوئی نبی آ کے اپنی نبوت کا دعویٰ کرنے والا نہیں ہوگا، میں ہوں اور میرے بعد قیامت آنے والی ہے۔ اور قیامت کی نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رکھی ہیں کہ قیامت کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے بھی اگر کسی کے ذہن میں نشانیاں ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی چند ایک چیزیں رہ گئی ہیں، چھوٹی بڑی ساری نشانیاں پوری ہوتی چلی آ رہی ہیں، ہو گئی ہیں، ابھی بس ایک آدھ، چند ایک نہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اب ایک آدھ چیز باقی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول باقی ہے، اور امام مہدی کا ظہور باقی ہے، اور یہ دونوں کام جب ہو گئے تو پھر مغرب سے سورج کا طلوع باقی ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ آٹومیٹک ہو جائے گی، اس کے بعد تو کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ یہ ہے قریب کا وقت، اور قریب کے وقت کو، قیامت کو اللہ رب العزت نے کہا بہت قریب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت قریب ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، فرمایا کہ لوگوں کا حساب بہت قریب آ گیا ہے اور یہ غفلت میں اعراض کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ اتنا تھوڑا وقت بتایا جا رہا ہے زمانے کے اعتبار سے کہ طویل زمانہ گزر گیا، اب تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ عصر کے بعد جب وقت شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب سمجھو سورج ڈوب گیا، ابھی عصر پڑی تو سمجھے سورج ڈوب گیا، کیونکہ اب یہ ڈھل گیا ہے، ڈوبنے کے قریب چلا گیا ہے۔ آدمی تو خیر کبھی اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھتا کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا ہوں، یہ تو ڈوبتے ڈوبتے بھی سمجھتا ہے کہ ابھی بھی میں شاید بچ ہی جاؤں 4 دن تو اچھا ہے۔ ورنہ اصل بات یہی ہے کہ جب آدمی کی آدھی عمر کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے نا، خاص طور پر آپ سمجھ لیں کہ 40 سال کے بعد آدمی کی عمر بڑی اسپیشل شروع ہو جاتی ہے، جس میں بندے کو اللہ کی طرف خصوصی رجوع رکھنا چاہیے۔ اب 40 سال کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ اس کی آدھی عمر ہے، یہ محض ایک اجمالی بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں، اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان رہتی ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب 100 سال والے، 120 سال والے کہیں کہیں کبھی کبھی سننے میں آتے ہیں، زیادہ تر 60-70 میں معاملہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی طبی پور مر گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا مر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا، دیکھتے دیکھتے موتیں واقع ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ اگر ان میں سے آپ صرف 40 سال جو ہے پہلے دیکھ لیں کہ جو صحیح ہیں، زندہ ہیں، تندرست و توانا ہیں، وہ 40 سال تک تو ٹھیک ہے، 40 سال کے بعد یہ دن ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ عمر کا دل ڈھلنا شروع ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ آگے، جہاں ڈھل کے کہاں جانا ہے، غروب ہے نا، اور انسان کا غروب ہے قبر۔
جب دن ڈھلنا شروع ہو گیا، غروب کی طرف جانا شروع ہو گیا، اب اگلے ٹھکانے کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں نہ یہ کرسیاں ہوں گی، نہ ٹیبل، نہ صوفے ہوں گے، نہ وہاں ایئر کنڈیشن اور یہ لائٹیں ہوں گی۔ اس گھر کو آباد کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وقت بہت قریب ہے، اتنا دور نہیں ہے، یہ وقت قریب ہی آنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا یہ واقعہ قرآن کریم کے دیگر مقامات پر بھی ہے۔ اب ان کے سارے مقامات کو پڑھنا تو لیٹ ہو جائے گا، کافی لمبا، میں صرف آپ کو مقامات کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 50 ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ یہ بات یہاں بھی موجود ہے کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس اڑ گیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور قرآن کریم کی 15ویں صورت ہے سورۃ الحجر، اس کی آیت نمبر 28 سے لے کر آگے کی کئی آیات میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کالے رنگ کی کھٹکتی کھنکتی ہوئی مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ مٹی تو مٹی رہی نا، اس کی آگے مختلف شکلیں جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ اور سورۃ الاعراف قرآن کریم کی 7ویں صورت ہے، سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 11 سے لے کے آگے 24-25 آیات تک یہ واقعہ موجود ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے صیغہ جمع کا استعمال فرمایا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں، اور پھر ہم نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو۔ حالانکہ ہمارے لیے سجدہ نہیں کیا اس نے، سجدہ کس کے لیے کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کے لیے۔ اور ہم کون ہیں؟ آدم کی اولاد ہیں یا نہیں؟ یہ انسان کا شرف ہے کہ ہمارے بابا کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ رب العزت نے بنی آدم کو شرف بخشنے کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اسی لیے انسان کو کہتے ہیں مسجود ملائکہ، کہ سجدوں نے بھی، فرشتوں نے بھی اسے سجدہ کیا۔ پہلا بڑا شرف یہ کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے ساتھ یہ ذکر نہیں ملے گا کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو کہا کہ میں نے اسے خلقت بیدیہ، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے بنایا۔ پھر فرشتوں سے سجدہ کرایا، اور پھر بعد میں انسان کو علم عطا کیا۔ علم عطا کر کے علمی طور پر بھی انسان کو باقی مخلوقات پر فضیلت عطا فرما دی۔ وہ واقعہ سورہ بقرہ کے شروع میں موجود ہے کہ ہم نے آدم کو کچھ نام سکھائے۔ فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ یہ کیا نام ہیں، کیا چیزیں ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ یا اللہ، تو نے ہمیں جو علم دے رکھا ہے اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں تو بس وہی معلوم ہے جو تو نے ہمیں علم دیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے کہا انبئہم باسمائہا، اب تو بتا کہ یہ کیا چیزوں کے نام ہیں۔ آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے۔ علمی طور پر بھی تمام مخلوقات پر انسان کو شرف دیا، اور تخلیقی طور پر اپنے ہاتھوں سے بنا کے شرف دیا، اور مخلوقات میں سے سب سے مقدس مخلوق فرشتے ہیں، ان سے سجدہ کرا کے بھی انسان کو فضیلت اور مقام دیا۔ انسان بہت ہی اعلیٰ مقام والی چیز ہے، لیکن اس مقام کو پانے کے لیے تھوڑی سی محنت چاہیے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ محنت کرنی پڑے گی، اللہ کی طرف رجوع، اپنے اعمال کی اصلاح اور اپنے کردار کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ انسان جو ہے وہ ساری مخلوق، کرون آف کریشن، معروف ہے نا، یہ ساری کی ساری مخلوق کا سرتاج ہے، اشرف المخلوقات۔ لیکن اشرف المخلوقات تب ہوگا جب عمل صحیح ہوگا۔ عمل صحیح نہیں ہے
تو اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم نے اسے بہت خوبصورت بنایا، ثم رددناہ اسفل السافلین، اور پھر اسے ہم نے سب سے گہرے ترین کھدے میں ڈال دیا۔ عمل اچھا ہے تو یہ بہت ہی افضل ہے، اور اگر عمل اچھا نہیں ہے تو یہ سب سے بدترین۔ اولئک کالانعام، فرمایا کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، دل ہیں سوچتے سمجھتے نہیں، یہ تو جانوروں ڈور ڈنگروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ ڈور ڈنگروں سے بھی بدترین ہے۔ ایک طرف اتنا شرف اطاعت کے ساتھ، اور دوسری طرف اتنا گراوٹ نافرمانی اور سرکشی کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام کا تذکرہ اور زمین میں ان کے خلیفہ بنائے جانے کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی ہے، اور سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں آیت نمبر 30 سے شروع ہو جاتا ہے۔ آغاز ہی بالکل وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ تو شروع میں بالکل ہے، آپ یقیناً پڑھتے رہتے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہاں سورۃ صاد مکمل ہوئی ہے، اور اگلا درس انشاءاللہ سورۃ الصافات سے شروع کریں گے۔ ابھی 9 نہیں بجے اور درس ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ پچھلی مرتبہ کمپلین تھی نا، آپ لمبا کر دیتے ہیں، ہم نے اس کمپلین کا کچھ خمیازہ اس طرح کر لیا ہے۔ اب جس کو ضروری کام ہے وہ چلا جائے، کوئی بات نہیں ہے، اور اگر کام نہیں ہے تو سوالوں کے جوابات جو ہیں ان میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ پوچھنے سے شرماتے رہتے ہیں، کسی کے پوچھنے سے مسئلہ حل ہو گیا، اور بعض لوگ پوچھنا بھی نہیں چاہتے، لیکن ایک بات ذہن میں علم میں آ جائے تو الحمدللہ اچھی بات ہو جاتی ہے۔ یہاں دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ سعودیہ سے اپنے ملکوں کو روپے پیسے روانہ کرتے ہیں جو کہ بینک سے نہیں کرتے، کسی دوسرے طریقے سے کرتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دوسرے طریقے کا نام لیتے ہوئے ڈر کیوں آ رہا ہے آپ کو؟ وہ ہنڈی ہے۔ اتنا گھبرائے ہوئے سوال کر رہے ہیں، وہ دوسرا طریقہ ہے ہنڈی، وہی ہے نا؟ ایسے ویسے جیسے کوئی یہاں CID والا بیٹھا ہنڈی کے نام پہ پکڑے گا۔ ہنڈی کرنے کے جو صحیح شرعی احکام ہیں اس سلسلے میں مختصر سی بات یہ ہے کہ ہنڈی میں برائی نہیں، پیسے کا پیسہ ادھر سے ادھر جانا اس میں بنیادی طور پر برائی نہیں۔ برائی اس میں ہے کہ حکومت نے کام کو منع کر دیا، آپ اس کو کریں گے تو قابو آ گئے نا۔ ہم نے ہنڈی کرنے والے جیل میں کورٹ کے راستے جاتے ہوئے دیکھے ہیں، آپ کو معلوم ہے نا، میرا تعلق کورٹ سے ہے۔ ہنڈی والے پکڑے جاتے ہیں، جیل میں بند کیے جاتے ہیں، سزائیں ہوتی ہیں۔ اور یہ مسئلہ اگر گورنمنٹ کے خوف سے ہی کم از کم چھوڑ دیا جائے تو بات ختم ہو گئی۔ اگر کوئی مسلمان ملک ہے اس نے یہ پابندی لگائی، مسلمان حکومت کی بات ماننا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا ملک ہے جو کافر ہے، اس ملک سے کسی دوسرے کافر ملک میں آپ نے یہ ہنڈی کرنی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہنڈی مسلمان ملک سے مسلمان ملک میں نہ کی جائے، وہ اپنے مالیاتی نظام کو درست رکھنے کے لیے کچھ پابندیاں لگاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں یہاں حج پہ پابندی ہے، 5 سال سے پہلے حج نہ کریں، مور ہے یا نہیں؟ یہ کیوں ہے؟ حکومت کو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن حکومت کو انتظامات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ ایسا سلسلہ رکھے کہ لوگ ذرا تھوڑے کم رہا کریں۔ 5 سال کے بعد جائیں گے، کم از کم سعودی عرب کے اندر رہنے والے لوگ کم ہوا کریں گے، باہر سے آنے والے لوگوں کو چانس زیادہ ملے گا، انتظامات کرنے آسان رہیں گے۔ اسی طرح مالیاتی نظام کو درست رکھنے کے لیے اگر کسی ملک نے ہنڈی کو روکا ہوا ہے، رک جائے، بات ختم ہو گئی۔ یہاں یعنی سعودی عرب میں
فلپین کے لوگوں کو چپٹا کہا جاتا ہے. سننے میں آتا رہتا ہے واقعی یہ چپٹا کہتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کی تخلیق پر تنقید نہیں ہے؟ اگر تو یہ سمجھ کے کہا جائے کہ یہ ایسے ہی ہے تو یقیناً یہ اللہ کی تخلیق پر تنقید والی بات ہے. اللہ نے جس کو جیسا بنایا ہے اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مزاحیہ انداز میں کوئی بات نکل جاتی ہے، اور ایسا بعض اگر آپ کتب حدیث کا مطالعہ کریں تو بعض لوگوں کے ساتھ لفظ طویل موجود ہے. الطویل اور لمبو یا لمبا کہنا یہ بھی تو اصلاً تنقید ہے نا، لیکن یہ موجود ہے. اور اسی طرح اعمش، اسی طرح آرج، لنگڑا، بھینگا اور اندھا، یہ الفاظ کتب حدیث میں ملتے ہیں. کچھ لوگوں کے نام اتنے پکے کہ وہ پہچانے ہی ان ناموں سے جاتے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کو کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ وہ پہچانے ہی اس نام سے جا رہے ہیں. لیکن یہ کہ کسی کو یہ دیکھ کر کہ یہ اس کا ناک چھوٹا ہے اور اس مذاق اڑایا جائے تو وہ بات ٹھیک نہیں ہے، وہ اللہ کی تخلیق پر تنقید ہوگی. منصور بیگ صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا ہے. یہ جمعہ میں بھی شاید یہی تھے نا، اب بھی وہی لکھا ہے. پھر بھی جو زندہ ہے اس کی سلامتی کی دعا کروا لو، کیوں اب دونوں کو اکٹھا ہی روانہ کرنے سے. نہیں، والدہ کا ہے، والد کا ہے. ہاں دیکھیں پھر یہاں والد لکھا ہوا ہے. جمعہ کو مجھے یاد آیا کہ اس وقت میں نے کہا کہ جو سیگا لکھا ہوا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ والد فوت ہوئے ہیں یا والدہ. کہتے ہیں کہ والدہ فوت ہوئی ہیں. اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بشری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مومنین اور مسلمین میں کیا فرق ہے اور کتنا ہے؟ میرے پاس وہ میٹر ویٹر تو نہیں ہے کتنے والا، لیکن فرق ہے. آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن ابھی یہ مومن نہیں ہوا. سورہ حجرات پڑھ کے دیکھیں، کچھ لوگوں نے جنہوں نے آ کے آوازیں لگائیں باہر سے تو اللہ نے ان کو کم عقل قرار دیا، اور کچھ لوگوں نے جتلایا، احسان جتلایا کہ ہم مومن. اللہ نے فرمایا کہ تم ابھی مومن نہیں ہوئے ہو، ابھی تم صرف مسلمان ہو. ایمان آتا ہے عمل کرنے کے بعد. کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، مومن نہیں ہوا. نیک اعمال سر انجام دے گا، زیادہ سے زیادہ اعمال کرتا رہے گا، ایمان بڑھتا رہے گا. گناہ زیادہ سے زیادہ کرتا رہے گا، ایمان گھٹتا رہے گا. ایمان کا گھٹنا اور بڑھنا یہ باقاعدہ ایک مسئلہ ہے. تو مسلمان سارے ہی ہیں، مومن سارے نہیں. اب یہ سمجھ لیں کہ جو فرق ہے اس طرح سے کرنا بڑا آسان ہے کہ مسلمان تو سارے ہی ہیں کلمہ گو، لیکن مومن سارے نہیں. مومن ان میں سے پھر مخصوص وہ لوگ ہیں جن لوگوں کا عمل اچھا ہے. جتنا زیادہ اچھا عمل اتنا ایمان زیادہ مضبوط. کافروں کو قرآن دیا جا سکتا ہے جو ترجمہ کے ساتھ ہو، جبکہ ان کی زبان میں صرف ترجمہ موجود نہیں ہے. صرف ترجمہ تو ویسے چھاپنے پر بھی اعتراض کیا گیا ہے. جو صرف قرآن کریم کا کسی زبان میں ترجمہ، جیسے اردو ہے تو صرف اردو، اس میں عربی نہیں ہے، اس طرح کے چھاپنے پر بھی اعتراضات کیے گئے ہیں. اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے، اسلام کے قریب آ رہا ہے، اور آپ اس کو تھوڑے سے آداب بتا دیں کہ بھئی جیسے تمہاری اپنی کتاب ہے، اب ہندوؤں کی گرنتھ ہے، گیتا ہے، سکھوں کی گرنتھ ہے، عیسائیوں کی انجیل ہے، بائبل ہے، اسے کہا جائے کہ تمہاری بھی کوئی ہولی بک ہے اور تم اسے پڑھنے کے لیے جو اہتمام کرتے ہو کہ ذرا صاف ستھرے ماحول میں، اسی طرح ہماری ہولی بک ہے، ہاتھ دھو کے عزت احترام کے ساتھ پڑھو. تو یہ ہے، لے لو. ترجمے والا قرآن مجید دینے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو آداب بتائیں. اب وہ چونکہ نہ وضو جانتا ہے نہ غسل جانتا ہے، وہ آداب کا خیال کیا رکھے گا؟ کم از کم اسے جو بتائیں گے کہ ہاتھ دھو کے صاف ستھرا ہو کے یہ پڑھا جاتا ہے تو وہ پڑھے گا. اور اس میں ممکن ہے کہ آپ کا ترجمے والا قرآن دینے سے آدمی ایک مسلمان ہو جائے، اسلام میں داخل ہو جائے. اور قرآن کریم کو پڑھ کر ہزاروں لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے.
جب امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے اللہ اکبر کہنے پر دوسرے کو بھی اللہ اکبر کہنا چاہیے، تو کیا آج تک آپ اللہ اکبر نہیں کہتے؟ یہ تو سوال کا مطلب یہ ہے کہ آج تک یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے آپ بھی اللہ اکبر کہیں، جہاں جہاں امام اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر کہہ رہا ہے، مقتدی کو بھی اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ حتیٰ کہ بعض اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو مقتدی بھی یہ کہے۔ جب اللہ اکبر ہر جگہ کہتا ہے تو سمع اللہ بھی کہے، لیکن بکثرت لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور مقتدی جو ہے وہ ربنا لک الحمد سے آگے کہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں علماء وسیلے کی ترغیب یہ کہہ کر دیتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا، جبکہ اللہ سے شیطان نے بغیر وسیلے کے دعا مانگی اور اللہ نے قبول بھی کر لی، تو کیا ہم شیطان سے بھی گئے گزرے ہیں؟ بڑی زبردست بات ہے۔ شیطان نے کہا کہ مجھے مہلت دے، اللہ نے فرمایا جاؤ میں مہلت دیتا ہوں، اور اس نے آدم علیہ السلام کا وسیلہ نہیں ڈالا کہ بھئی یہ تمہارا بڑا پیارا ہے، اس کے وسیلے سے میری بات مان لو۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں، ایسا بنا رکھا ہے کہ ہماری تو وہ سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، تو پہلے اپنے آپ کو ہی صحیح کر لو نا۔ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس لیے ہماری سنی نہیں جا رہی کہ ہم بد عمل ہیں، عمل کو اچھا کرے۔ اور زندہ نیک عالم سے، زندہ نیک شخص سے دعا کروانا جائز بھی ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آدمی 5 فٹ زمین کے نیچے ہے اور آپ جا کے اس سے کہہ رہے ہیں کہ کرواؤ ہمارا۔ یہ تعجب والی بات ہے۔ زندہ ولی ہے، زندہ نیک ہے، زندہ عالم ہے، زندہ مومن ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے نیک ہے، پاک باز ہے، اس کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرے گا، کروائیے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ زندہ شخص کی دعا کا وسیلہ جائز ہے، لیکن مردے سے دعا کروانا یا مردے سے کہنا کہ تیری وہ موڑتا نہیں، ہماری وہ مانتا نہیں، یہ یقین جانے کہ سراسر احمقانہ حرکت ہے۔ ایک آدمی فوت ہو چکا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ اس کی بجائے زندہ آدمی کے پاس جاؤ۔ آپ کے پاس بہترین مثال ہے، اس کی تفصیل پھر لمبی ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، صحابہ نے، تابعین نے جو ان کے ساتھی ہیں، سب نے کہا کہ امیر المومنین قحط سالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مدینہ میں ہے، عمر فاروق مدینہ میں ہے، یہ صحابہ تابعین مدینہ میں ہیں، قبر پہ گئے؟ کیا کیا؟ حضرت عباس کے پاس گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہمارے لیے وہ استسقاء کی دعا کیا کرتے تھے، بارش ہو جاتی تھی، تم نبی کے چچا ہو، اور سب کو معلوم ہے کہ نبی کے چچا بھی ہیں، مسلمان مومن بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور پاک باز نیک انسان ہیں، ان سے دعا کروائی، اللہ نے بارش نازل فرما دی۔ اب ہمارے سامنے اتنی بہترین مثال موجود ہے، نبی سے بڑا کون ہے جو کسی قبر میں ہوگا؟ کسی قبر میں اس کائنات کا کوئی شخص ہمارے نبی سے بڑا نہیں ہے۔ صحابہ نے ان سے جا کے یہ بات نہیں کہی، تم کس کو کس کی قبر پہ جا کے مٹی چاٹتے رہتے ہو؟ کیا مشرک کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ اب اگر تو مشرک کے ساتھ غیر مسلم بھی ہو تو اس کے لیے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ ایک دعائے مغفرت کہیں، ایک دعا کر سکتے ہیں مشرک کے لیے، کافر کے لیے، کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے، یہ تو کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ دعا کریں، لیکن یہ کہ یا اللہ اسے بخش لے، کافر مشرک کے لیے یہ دعا نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان ہے اور نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج عمرہ کرتا ہے، لیکن اس سے کمی کوتاہی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھی کسی نہ کسی دربار کا چکر بھی لگا کے آ جاتا ہے، مشرک ہوگا یا نہیں ہوگا یہ؟ لیکن یہ 100% مشرک نہیں ہے، اچھے کام ٹھیک بھی کر رہا ہے، لیکن علم کی کمی ہے، کیا ہے، کسی کے جھانسے میں آیا ہوا ہے، ادھر بھی ہو آتا ہے ادھر بھی ہو آتا ہے، اس طرح کے آدمی کو پکا مشرک قرار نہیں دے سکتے۔ ایسے آدمی کے لیے آپ دعا کریں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں دیکھا گیا ہے کہ ہر سعودی کسی نہ کسی کو محمد کہہ دیتا ہے،
وہ نام نہیں معلوم ہوتا تو کہتے ہیں محمد. آپ سنتے ہیں یا نہیں بات کو؟ سنتے ہیں جیسے دیکھا کہ میری طرف توجہ کر لی ہے بلا لی. محمد ہمارا مسلمانوں کا خاص طور پر پاکستان انڈیا کے ہر آدمی کا نام محمد ہے. پہلے محمد اور آگے کوئی دوسرا نام آتا ہے. اس اعتبار سے وہ سمجھتے ہیں کہ اور کوئی نام ہوگا نہیں ہوگا، محمد تو شروع میں ضرور ہوگا. تو محمد کہتے ہیں اللہ خیر صلی. اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ محمد کہہ کے بلا رہا ہے؟ آپ سن بھی رہے ہیں پھر بھی دل میں کوئی تکلیف محسوس کر. محمد اچھی بات ہے کہ وہ آپ کے نام سے. اور ہمارے مسلمان سوال میں ہے کہ کیا اس کو نام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے اس طرح سے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے نہیں. اسے معلوم ہے کہ پاکستان انڈیا کے بنگلہ دیش کے لوگوں کے ناموں میں ہر نام کے شروع میں محمد یا ہر نام کے آخر میں محمد ہوتا ہے. شروع یا آخر میں محمد ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہیں، ہم اور ہیں. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ فرض نماز یا سنت نماز کے بعد ایک سجدہ کرتے ہیں، یا کیا دین میں ایسا کرنا درست ہے؟ ایسا کرنا بالکل ثابت نہیں ہے. یہ دعا مانگتے ہیں سجدے میں، اور سجدہ کرنا، دعا کرنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور سجدے کے وقت یہ ایک اور عجیب حرکت بھی کرتے ہیں. وہ بھی آپ کو معلوم ہوگی کہ سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسے کیا ہے. یہ ہاتھ ایسے ہوتے ہیں نا، یعنی ہتھیلیاں جو ہیں یہ زمین پر، یہ ہے سجدہ. اور یہ دعا مانگنے والے سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ ایسے. یہ یوں سمجھیں کہ جیسے آدمی کھڑے بیٹھے دعا مانگتا ہے، یہ سجدے میں اسی طرح ہاتھ لے جاتے ہیں. آپ نے سنت کے خلاف کام کیا. ایک تو یہ سجدہ دعا کا ثابت نہیں ہے، دوسرا آپ نے سجدے کی شکل بگاڑ دی اپنی مرضی سے. سجدہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. دوسرا، اگر سیدھے سجدے میں تم دعا کر رہے ہو، تھوڑا سا مان لیا کہ بھائی دعا مانگنے، آپ نے تو ڈیزائن بھی کو اپنی مرضی کا بنا لیا ہے. اور اپنی مرضی کے ڈیزائن بنائے ہوئے اسلام میں نہیں چلتے. آپ کو بہترین طریقہ اس سلسلہ میں بتائیں. رات کا وقت ہو یا فرصت میں ہو، اللہ سے کچھ مانگنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں. ان 2 رکعت نماز میں 4 سجدے آئیں گے، ایک نہیں. اور 4 سجدوں میں جی بھر کے دعائیں مانگیں. ہاتھ بھی سیدھے رکھیں گے، وہ آپ کو معلوم ہے سیدھے رکھے جاتے ہیں. اور سنت سے ثابت بھی ہے کہ سجدے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. کچھ وجہ سے اگر ماں اپنی بیٹی کے گھر جس کی شادی ہوئی ہے، کیا بیٹی اور داماد کے گھر رہ سکتی ہے؟ یعنی بیٹی اور داماد کے گھر میں ماں رہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر داماد کو گوارا ہے تو وہ اپنی ساس کو اپنے گھر میں رکھے، سسر کو رکھ لے، سالے کو رکھ لے. سالے کی باری تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے نا. ساس کی باری آ جائے یا سسر کی تو پتہ ہے کہ یہ تو بوجھ ہے سراسر. سالے کی باری آ جائے تو چلے گا، یہ تو کم از کم گروسری کر کے لے آیا کرے گا، یہ بھی بڑا کام. تو اگر کوئی آدمی اپنے ساس کی خدمت کرتا ہے، سسر کی کرتا ہے، یہ ماں باپ کے قائم مقام ہوتے ہیں. ساس اور سسر ماں باپ کے قائم مقام ہیں، ان کی جتنی بھی خدمت کی جائے کم ہے. اور اگر بیٹی کے ساتھ آ کے اس کے ماں باپ رہتے ہیں، داماد کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. بلکہ نیک نیتی سے داماد اگر خدمت کرے گا تو اسے انشاءاللہ اس میں بہت ہی اجر و ثواب ملے گا. انصاری بھائی کی طرف سے، ایمرجنسی میں انڈیا جا رہا ہوں، والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کے والد صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.